ایک عام عادت لوگوں کی ہو گئی ہے کہ جس محفل میں وہ بیٹھیں وہ دین کا، قرآن کا، رسول اللہ کی سنت کا اور اس سنتوں میں چلنے والے لوگوں کا، علماء کا، امام کا، پردے والوں کا، داڑھی ٹوپی والوں کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اگر آپ کے کوئی ایسے دوست ہیں، آپ کے کوئی ایسے رشتہ دار ہیں، آپ کے کوئی ایسے جاننے والے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت دین پہ جرح کرتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، یا معاذ اللہ اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، یا معاذ اللہ اس کی توہین کرتے رہتے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنا بیٹھنا اٹھنا نہ رکھیں، آپ ان کے ساتھ اپنی صحبت نہ رکھیں، آپ ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیں۔ اگر آپ کسی مجلس میں تو اس مجلس سے اٹھ کے آپ چلے جائیں۔ اگر کوئی ایک شخص بات کر رہا ہے اور وہ مجلس میں ہے تو آپ کے لیے یہ جائز بھی نہیں ہے قرآن کی روشنی میں کہ آپ ایسے شخص کی باتوں کو سن بھی سکیں، کیونکہ اگر آپ ایسے شخص کی باتوں کو سن رہے ہیں دو چیزوں کا فتنہ ہے۔ ایک کیا؟ آپ کی خاموشی اس کو مزید ہمت دے گی کہ وہ مزید فتنہ یہ پھیلائے اور قرآن اور اللہ کے رسول کی سنتوں کا انکار کرے اور اس کا مذاق اڑائے۔ دوسرا فتنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو خاموشی سے سن رہے ہیں ممکن ہے کہ آپ اس کی بات پہ قائل ہو جائیں۔ اور تیسرا جو سب سے ضروری ہے، اگر آپ کو ان دو فتنوں کا ڈر بھی نہیں ہے مگر ایک غیرت ایمانی یہ ہونی چاہیے کہ آپ برداشت نہ کریں کہ کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کا مذاق اڑائے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اللہ نے یہ حکم قرآن میں نازل کر دیا ہے۔ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ، اگر تم سنو کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسے لوگ جو ایسی گفتگو کریں جہاں پہ اللہ رب العزت کی آیات کا مذاق اڑایا جائے اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کا انکار کیا جائے، یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیری، کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا ہرگز نہ رکھیں۔ اور اللہ رب العزت آگے آیتوں میں یہ بھی کہہ رہا ہے اگر تم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اگر تم ان کی یہ باتیں برداشت بھی کر لیتے ہو یا آپ ان کی صحبت میں رہتے ہیں آپ، تو اللہ رب العزت اسی سورہ نساء کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں انکم اذا مثلہم، پھر تمہارا بھی حشر انہی کے ساتھ کیا جائے گا، تمہارا بھی شمار انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کیونکہ نفاق کی خصلت ہے کہ تم دین کا مذاق اڑتا ہوا دیکھ رہے ہو، دین میں کوئی مغلظات بول رہا ہے، دین پہ چلنے والوں کی حقارت کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ سنتوں کو دھتکار رہا ہے، تم یہ بات برداشت کر رہے ہو تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ وہ شخص تو یہ کر کے کافر ہے اور تم اس کو برداشت کر کے منافق ہو، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، ایسے بزدل منافق کو اور ایسے بدبخت کافر کو اللہ جہنم میں معاذ اللہ جمع کر دیں گے۔ تو میری اور آپ کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی صحبت صرف ان لوگ کے ساتھ رکھیں جو ہمیں اللہ سے جوڑ دیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com